حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے دروبان ہیں تیری ناشناساں، پہنچے جو سردار تو کبھی گھبرائے نہیں ہم۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وجود احترام سب احترام معزز محترم معزز علماء کرام، برادر عزیز حضرت مولانا محمد جمیل صاحب دامت برکاتہ اور بھائی مشاہد کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے تیسری مرتبہ مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور بہت ہی عزت کی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جامع مسجد اقصی مسلک اہل حدیث کے اندر تینوں مسالک کے علماء موجود ہیں۔ یہ اللہ کا مجھ پر آپ پر بڑا احسان ہے، فضل ہے۔ وقت مختصر ہے، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اشاروں میں بات کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ سیرت النبی عنوان نہیں ہے، اشتہار پہ لکھا جو موضوع ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے عقیدے کی بات کروں تو عنوان نہیں، سیرت النبی ایمان ہے۔ سیرت النبی ایمان ہے۔ بندہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج ادا کرتا رہے، عمرے کرتے رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، لیکن اگر آخری الزمان نبی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو مسلمان بھی وہ نہیں ہے۔ تو سیرت النبی عنوان ہی نہیں، ایمان ہے۔ اور کس کی سیرت کی بات ہے، کس کی صورت کی بات ہے، کس کی گفتار کی بات ہے، کس کی شان کی بات ہے، کس کی عظمت کی بات ہے، کس کی رفعت کی بات ہے، کس کی بلندی کی بات ہے، کس کے مقام کی بات ہے، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے، یہ نام ہی اتنا حسن والا ہے، یہ نام ہی اتنا پیارا ہے، اس نام کا معنی ہی اتنا پیارا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھائیں، کسی شخصیت کا نام یہ نہیں ہے۔ لیکن جب سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت نہیں تھا، اب کیوں ہے؟ پتہ چلتا ہے، جاؤ اماں آمنہ کے دربار پر اور جاؤ عبد المطلب کے دروازے پر چوکٹ کو ٹکراؤ اور ان سے پوچھو کہ یہ نام کہاں سے آیا ہے۔ اماں آمنہ سے سوال ہوتا ہے کہ نام کہاں سے آیا ہے، عبد المطلب جو دادا ہیں ان سے سوال ہوتا ہے یہ نام کہاں سے آتا ہے۔ تو اماں آمنہ بھی بول کر کہتی ہے، میں خواب دیکھتی کیا ہوں کہ مجھے بشر سے بشر کیا، صرف بشر تو دور کی بات ہے، نوری فرشتے آ کر کے جھک کر سلام کر کے کہتے ہیں، اللہ کا سلام دیتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں، تیرے وطن مبارک میں جو بچہ ہے اس کا نام جب پیدا ہوگا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دادا عبد المطلب کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی یہی جواب دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ انتخاب بشر نہیں ہے، یہ نام انتخاب خدا بندی ہے، اللہ کی طرف سے نام کا انتخاب کر دیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نام اتنا خوبصورت ہے، معنی کیا ہے؟ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ لفظ محمد پہ غور تو کر، آپ کو پتہ چلے گا یہ محمد نام ایسا ہے، جب اس کو زبان سے ادا کرو گے، اس کے ادا کرنے کے لیے آپ کے ہونٹوں کو 2 بار ملنا پڑے گا۔ یہ نام ایسا افضل ہے، یہ نام ایسی عزت اور عظمت والا ہے
یہ نام ایسے حسن والا ہے، آپ اس پہ غور کریں، آپ ادا کریں، 2 مرتبہ ہونٹ ملتے ہیں، اور جب لفظ محمد کے مشن کو پڑھیں گے، جب لفظ محمد کے نام کو دیکھیں گے اور اس کی مشن اور کار اور سیرت پہ نظر ڈالیں گے، جو بھی محمدی بنتا چلے جائے گا، آپس میں پیار اور محبت اور الفت اور عقیدت کا تاج پہنتا چلے جائے گا۔ آج وہی منظر تیرے اور میرے آپ کے سامنے ہے۔ اگر ساتھ ہیں تو اختلافات اپنی جگہ پر ہے، عقائد کی بات اگلی جگہ پر ہے، لیکن سیرت کی بات ہے کس کی؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہے، آپ کی مسجد میں تینوں مسلک آج ایک جگہ پہ جمع ہو چکے ہیں۔ نام کی برکت ہے، یہ نام کی برکت ہے۔ بات جب کام کی آتی ہے تو پھر آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنے والے، میں دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی زمانے میں ہیں، ابتدائی علاقے میں ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی دھرتی پہ تشریف لائے، لفظ محمد کو دیکھا کہ یہ اتنی محبت والا ہے، اتنے پیار والا ہے، اتنے حسن والا ہے، جو اس کو ادا کرے اس کے ہونٹ مل جاتے ہیں، اور جو اس کی بات پر عمل کرے، لڑائی والے بھائی آپس میں جو جھگڑا کرنے والے ہوں، مسلک کا اختلاف ہو، تب لفظ محمد کی بات آتی ہے تو لے کر کے نام ہونٹ ملتے ہیں۔ جب ذات محمد اور صفات محمد کی بات آتی ہے، لڑائی کرنے والے دو بھائی بھی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تاریخ اٹھائے، نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، 2 قبیلے اوس اور خزرج جو ہے آپس میں دستوں کی روان تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے جا کر جب محنت کی ہے، وہ لڑنے والے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، جب حضور علیہ السلام نے جا کر محنت کی تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن چکے تھے۔ تو صرف اشارے کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی سیرت میں آنے والوں سبق لے کر جاؤ۔ حضور علیہ السلام سب سے پہلے پیدا فرمائے، بنائے گئے، سب سے پہلے نور کے ساتھ ان کو تیار کیا گیا اور سب سے بعد میں اس دھرتی پہ بھیجے گئے، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے والا سب سے پہلا صحابی، سب سے پہلا کارکن، سب سے پہلا رضاکار، جسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگ آج یاد کرتے ہیں، خلافت بلا فصل ہے، خسرے پیغمبر بھی جو ہیں، میں دیکھتا کیا ہوں، حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم تو آج بہت دور چلے گئے، انگریز کی بات کو اہمیت ہے، انگریز کے لب و لباس کو اہمیت ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ملعون اٹھتا ہے، جناب محفل سجی ہوئی ہے، ان میں سے اٹھ کر کے کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آج نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مزہ چکھاتا ہوں، اٹھ کر کے کیا کرتا ہے، صحابہ لے کر حضور علیہ السلام کے گردن مبارک میں ڈال کے اس قدر زور سے دباتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے رخسار جو ہیں انار کے جوس کا رنگ پیش کر رہے ہیں، وہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی گردن مبارک کو صحابے سے یوں گھوٹ دیا، زور سے دبا دیا کہ حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ آنکھیں باہر نکل رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے چلے آئے، حضور علیہ السلام کو آ کر کے چھڑایا اور کہا، او لوگوں، او ظالموں، تم اس بندے کو چیک کرنا چاہتے ہو جو تمہیں خیر کی طرف بلاتا ہے، جو تجھے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اس کے ساتھ تم ظلم و تشدد کرتے ہو، اس کی ذات کو ہٹانا چاہتے ہو، اس کی بات کو روکنا چاہتے ہو۔ ہوتا کیا ہے، وہ لوگ حضور علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ تشدد شروع ہو جاتا ہے، اس قدر مارا کہ حضور علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو پھاڑا، خون بہا، سر کے بال تک اکھیڑ دیے، بے ہوش ہو گئے، صحابی رسول جو بے ہوش ہوئے، خاندان کے لوگ آئے، اٹھایا، گھر لے گئے، جا کے جناب ان کو دیکھا، ان کو سنبھالا، اور جب حضور علیہ السلام کے پہلے یار، چوکیدار، وفادار اور ساتھ رہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آیا، سب سے پہلا جملہ جو نکلا، سب سے پہلے بات جو کی ہے، سب سے پہلے انداز جو بنایا ہے، کہہ دیا، بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے، میرے محبوب کا حال کیا ہے، میرے پیغمبر کا حال کیا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ حفاظت جگہ پر ہے۔ اما کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں سر پہ دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑی ہے، کیا کہتی ہے، بیٹا بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑا دکھ لگا ہے، بڑی مار کھائی ہے، سر کا خون بہ گیا ہے، یہ دودھ آپ نوش فرما لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان کے لیے سبق بتا دیا، سیرت النبی میں آنے والوں، سیرت النبی کو اپنانے والوں، سیرت النبی میں عمل کرنے والوں، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تن بھرنے والوں، پیار کا اظہار کرنے والوں، حضور کے ساتھ سچا دعویٰ کرنے والوں، حضور پہ جانے قربان کرنے والوں، آؤ پہلے کارکن کا جملہ سن لو، پہلے کارکن کا انداز دیکھ لو، مار کھا کر، خون بہا کر، چارپائی میں لیٹ کر، بے ہوشی اختیار کر کے ہوش جب آتا ہے، ماں کو کہتا ہے، بڈیروں کو کہتا ہے، رشتے
علیہ السلام کی برکتیں اور رحمتیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے پاس نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک تھا. جو بندہ بھی میرے پاس سر کا درد لے کر آتا, بخار لے کر آتا, بیماری کی شکایت لے کر آتا, میں حضور علیہ السلام کا کرتا مبارک پانی میں ڈالتی اور اس کو نچوڑتی, پانی نکال کر مریض کو دیتی. ابھی مکمل پی نہیں سکتا تھا, اللہ پہلے شفا دے دیتے. ان کی برکت اور رحمتیں. ان کے آنے کے بعد امن آیا, ان کے آنے کے بعد پیار آیا, ان کے آنے کے بعد محبت پھیلی, ان کے آنے کے بعد اندھیرا ختم ہو گیا, ان کے آنے کے بعد جہالت ختم ہو گئی. جس طرف بڑے بڑھتے چلے گئے, جس طرف گھومتے چلے گئے, جو بات کہی وہ آج بھی ہے, جو انداز اپنائے وہ آج بھی ہے. اور اگر تعلیم ڈھونڈنا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کی سیرت پہ قربان ہو رہے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی محبت میں قربان ہوئے ہیں. اگر تم ایک طرف دیکھنا چاہتے ہو, علماء دیوبند علامہ جھنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی خون کو بہا کر کے, اپنی اولاد کو قربان کر کے, اور کتنی قیادت اور کارکن آج بھی 15,000 کے قریب جو شہادت نوش فرما چکے ہیں, آج بھی قطار میں کھڑے ہیں. اور اس طرف آؤ کہ مسلک علماء دیوبند, مسلک علماء اہل حدیث اور مسلک علماء بریلوی میں دیکھتے ہو کتنے شہداء نظر آتے ہیں. اور میں عشق مصطفیٰ میں ڈوب جانے والے علامہ خادم حسین رضوی کی بات کرتا ہوں. یہ حضور کا سچا غلام تھا یا نہیں تھا, سچا عاشق تھا یا نہیں تھا؟ کوئی مانے نہ مانے, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ لاہور کی سرزمین میں ایسا جنازہ کوئی نہیں پڑا. وہ عشق مصطفیٰ کر کے بتا گئے, سیرت پہ عمل کر کے بتا گئے. لوگوں حضور سے محبت کرو تو اس انداز میں. میں نے کیا کہا, شاید آپ نے اس وقت غور نہ کیا ہو, حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں, کردار پہ اپنی کبھی شرمائے نہیں. ہم زندہ کے دروازے جانے کے بعد تو سب گیت گاتے ہیں, کرینا شناسا پہنچے جو سردار تو کبھی گھبرائے نہیں. جیل ہتھکڑی مارے, یہ ساری چیزیں تشدد حضور کی محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, آئے حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے. یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. حضور علیہ السلام کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ بھی نہیں کہ یہ آواز زیادہ تو نہیں ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں میرے پاک پیغمبر کی پیدائش ہوئی. حضور علیہ السلام اس دھرتی پہ تشریف لائے. میں ربیع الاول کو دیکھتا ہوں, ربیع کا معنی بہار ہے, اول کا معنی پہلا ہے. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا میں پہلی بہار امن کی آئی ہے, پیار کی آئی ہے, محبت کی آئی ہے. تو یہ آپس میں ملنے کی پہلی بہار آئی. حضور علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے. لہٰذا اس سے بھی تو کچھ مراد دیا جا سکتا ہے نا. میں اکثر جگہ پہ کہتا ہوں نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد کا معنی جو ہے, زندگی جو ہے وہ ربیع الاول ہے, اس کا معنی پہلی بہار ہے. نبوت کے بعد کا زمانہ ربیع الثانی کا ہے. اگر ربیع الاول کا معنی حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی لوگے تو ربیع الثانی سے معنی آپ کو اصحاب کی زندگی لینا پڑے گی, اصحاب رسول کی زندگیاں لینا پڑے گی. آئے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خندق کا موقع تھا, خندق کھودی جا رہی تھی دشمن اسلام کے خلاف. یہ پلان بنا, خندق کا مشورہ ہو گیا. خندق جب کھد رہی تھی, کھودتے کھودتے ایک چٹان ایسی آئی جس کو توڑا نہیں جا رہا تھا. حضور علیہ السلام کے قدموں میں گئے اور جا کے کہا یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, ایک پتھر آ گیا ہے, چٹان آ گئی ہے, وہ توڑی نہیں جا رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود غار میں اترے, خندق میں اترے, اور اتر کے ایک دھار کے ایک چوٹ لگائی, ضرب ایسی لگائی ہے کہ وہ جو چٹان تھی وہ ریزہ ہو گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو صحابی رسول کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام جب نیچے اتر رہے تھے, میں نے حضور علیہ السلام کے پیٹ مبارک کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندے ہوئے ہیں. میں دوڑتا ہوا گھر چلا گیا. میں نے اپنی بیوی سے جا کے کہا بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا آٹا ہے, 1 سال کے قریب, تقریباً 2-3 سیر آٹا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور بتاؤ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے. کہا کہ اس کو ذبح کرو اور اس آٹے کو جناب بناؤ, اس کو گوند کے روٹیاں پکائیں. اور نبی علیہ السلام کا میں نے جو منظر دیکھ کر آیا ہوں, نبی علیہ السلام کی بھوک کی حالت ہے کہ پیٹ میں پتھر تو باندھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے, اور کہا کہ یا رسول اللہ, آپ چند ساتھیوں کے ساتھ 2-4 صحابہ کو ساتھ لے, میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے. نبی علیہ السلام نے فرما دیا وہ لوگوں 1000 کے قریب تعداد ہے. کہا چلو جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کی دعوت کی ہے. صحابی رسول پریشان ہوئے کہ میں نے تو چند صحابہ کے بارے میں کہا تھا, میں نے حضور علیہ السلام کے انداز کو دیکھ کر کہا تھا, لیکن تمام کے لیے نبی برحق نے اعلان کر دیا ہے. حضور علیہ السلام بھی چلے گئے اور کہا جابر کو ایک پیغام دے دیا, اپنی بیوی کو جا کے کہہ دو جب تک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہ لائے اس وقت تک ہنڈیا کو نہیں اتارنا ہے, چولہے سے نہیں اتارنا ہے, سالن کو پکنے دینا ہے, اور جس وقت تک میں نہ آؤں اس وقت تک روٹیاں پکانا شروع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں محبوب کائنات کہا جاتا ہے، جنہیں فخر الرسل کہا جاتا ہے، جنہیں ہادی کل کہا جاتا ہے، جنہیں فخر الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں شفیع المذنبین کہا جاتا ہے، جنہیں رحمت للعالمین پیغمبر کہا جاتا ہے، جنہیں جناب محبوب کائنات کہا جاتا ہے، جنہیں جہان کائنات کہا جاتا ہے، جنہیں شہناز کائنات کہا جاتا ہے، جو پوری رحمت کے پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ جب نام پہ غور کرو، ابتدا میں لے جانا چاہتا ہوں، لفظ محمد ہے، نقطے سے پاک ہے۔ جب نام پہ غور کرو، لفظ اللہ کو دیکھو، نقطے سے پاک ہے۔ تو رب نے بتانا یہ تھا قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کے لیے رب نام میں نقطہ کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بتانا یہ تھا جب نقطہ آ جاتا ہے، دانشوروں سے پوچھو، عقل مندوں سے پوچھو، سمجھداروں سے پوچھو، نقطہ عیب کی علامت ہے۔ میں نے اپنے پیغمبر کے نام کو عیب سے پاک رکھا ہے، اس لیے اس نام میں نقطہ نہیں ہے۔ رب میری ذات کی عیب سے پاک ہے، میرے محبوب کی ذات کی پاک ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ لفظ محمد پہ غور کریں، لفظ 4 ہے، لفظ اللہ میں غور کریں، لفظ 4 ہے۔ رب نے بتانا یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفیٰ ہے، وہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ میں ذکر یہ کر رہا تھا، وقت پورا ہو چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں صحابہ کو لے کر نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کے نبی علیہ السلام نے اپنا لوہا مبارک آٹے میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لوہا مبارک ہنڈیا میں ڈال دیا اور کہا کہ روٹیاں پکانا شروع کر دو۔ ادھر روٹیاں پکنے لگ گئی ہیں، کھانا بن رہا ہے، لیکن یاد رہے حضور علیہ السلام نے کہا کہ دسترخوان لگا دو، 10 صحابہ آتے جائیں، کھانا کھاتے چلے جائیں۔ ادھر جابر رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں مقرر کر دیے گئے۔ نبی علیہ السلام خود ہانڈی سے سالن ڈال رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں۔ تقریباً جو 4 یا 5 یا 10 بندوں کا کھانا تھا، 1000 صحابہ نے کھانا کھا لیا ہے۔ کھانا اسی طریقے سے ہے۔ اور یاد رہے حضور علیہ السلام جب لوہا مبارک ہانڈی میں ڈال دیا تھا، وہ کھانا پکتا رہا، پکتا رہا، پکتا رہا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آٹے میں لوہا ڈالنے کی برکت تھی، آٹے سے روٹیاں بنتی رہی، آٹے میں ذرا برابر کمی نہیں رہی، ہانڈی سالن پکاتی رہی، آگ جو ہے سالن کو جلاتی رہی، لیکن لوہے دہن ڈلنے کے بعد وہ ایک قطرہ بھی نہ جلا سکی۔ 1000 صحابہ نے جو 10 بندوں کا کھانا تھا کھا لیا ہے، لیکن کھانا ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ یہاں سے آگے چلیے، صرف یہ نبی علیہ السلام کی برکت نہیں ہے، تاریخ میں یہ بھی آتا ہے، روایات میں یہ بھی آتا ہے، جس بکرے کا جس بچے کا گوشت اصحاب نے کھایا تھا، جن کی ہڈیوں کو صحابہ کے دانتوں نے چبایا تھا، نبی علیہ السلام نے کھانا نوش فرمانے کے بعد صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو کہا آپ بھی کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ جب تمام فارغ ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ہڈیوں کو جمع کرو۔ نبی علیہ السلام نے ہڈیوں کو جمع کرانے کے بعد اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس بکرے کو زندہ کر دیا۔ تم حضور کی سیرت کی بات کرتے ہو، یہ تو اشاروں میں باتیں کی ہیں۔ اگر ایک ہی موضوع کو تفصیل میں کھولتے زندگی گزر جائے، لیکن حضور کی ایک ادا بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت سچی ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، سچی وفا ہونی چاہیے، سچا پیار ہونا چاہیے۔ آخر میں صرف آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ حضور علیہ السلام کو میں نے اور آپ نے دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے؟ حضور علیہ السلام کو چلتے ہم نے دیکھا ہے؟ حضور علیہ السلام کو بیٹھتے ہم نے دیکھا ہے؟ حضور علیہ السلام کو غزوات میں جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں حضور علیہ السلام کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں حضور کا چہرہ کیسا تھا، تو اس وقت بتایا دیتا ہے گندمی رنگ کا چہرہ تھا۔ بتانے والے کون؟ صحابہ۔ بتانے والے صحابہ، بتانے والے صحابہ، سب بولے بتانے والے صحابہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، بتائے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں مبارک کیسی تھی؟ جواب یہ ملتا ہے حضور علیہ السلام کی سیاہی بڑی تیز تھی اور سفیدی جو تھی اس میں خون کی رگیں بال کی طرح نظر آتی تھی۔ بتانے والے کون؟ بتانے والے کون؟ حضور کا درمیانہ قد تھا۔ بتانے والے کون؟ حضور کندھے جھکا کر چلتے تھے۔ بتانے والے کون؟ غزوہ احد میں گئے۔ بتانے والے کون؟ حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں گئے۔ بتانے والے کون؟ حضور علیہ السلام خندق میں گئے۔ بتانے والے کون؟ حضور علیہ السلام نے جنگیں لڑی۔ بتانے والے کون؟ حضور علیہ السلام سے رشتہ داریاں کرنے والے کون؟ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں لینے والے کون؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے کون؟ حضور مقتدا تو مقتدی کون؟ حضور علیہ السلام امام بنے تو مقتدی کون؟ بولے بولے کون؟ 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 بولے کون؟ صحابہ حضور علیہ السلام غزوہ احد میں گئے، لیڈر بن کے گئے، تو سپاہی کون؟ تو میں اسی لیے
آخر میں اختتام میں کہتا ہوں کہ اگر سیرت اپنانا چاہتے ہو تو صحابہ کے نقش قدم پہ آؤ، اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے نقش قدم پہ آؤ، اگر پیار کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک 11 سال کا بچہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، یہ 11 سال کا بچہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹا ہے، یہ نبی کی حرمت کی بات کرتا ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن اس بچے کو سمجھ کہاں سے آئی ہے؟ 11 سال کا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام محبت سے اٹھے اور پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئے۔ کسی نے کہہ دیا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اور دامن پہاڑ کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ صحابہ تمام اٹھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ اٹھ کے نبی علیہ السلام کے جناب بے چینی میں، بے قراری میں اٹھ کے محبت میں چلے گئے اور نبی علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ 11 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ گھر جا کر کے تلوار لیتا ہے، کندھے پہ لٹکاتا ہے، مکے کی گلیوں سے دوڑتا ہوا دامن پہاڑ کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں زبیر کدھر جاتے ہو؟ پیشانی پہ بل ہے، پیشانی پہ جناب غصے کے اظہار ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے چلے گئے۔ یہ بچہ دوڑتا چلا گیا، حضور علیہ السلام کے قدموں میں جب پہنچا، نبی علیہ السلام کو پہاڑ کے دامن سے شروع ہوتے ہوئے جیسے سورج ہمیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے چاند نکلتا ہوا نظر آتا ہے، یہ روشن چہرے والے میرے اور آپ کے پیغمبر، کالی کپڑی والے رحمت للعالمین پیغمبر جب آپ کے سامنے سے شروع ہوئے، زبیر کو دیکھا، بچہ ہے، 11 سال کا ہے، چہرے پہ غصے کے اظہار ہے۔ سوال کیا زبیر کس لیے آئے ہو؟ کس چیز نے تجھے بے قرار کیا ہے؟ کس چیز نے تیرے پیشانی پہ غصے کے اظہار ڈالے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے کانوں میں خبر یہ پہنچی تھی کہ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کی محبت میں آیا ہوں، آپ کے ساتھ عقیدت لے کر آیا ہوں۔ زبیر تو 11 سال کا بچہ ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگرچہ میری عمر کم ہے، آقا پوچھتے ہیں اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، کفار مجھے تکلیف پہنچاتے، زبیر تم کیا کرتے؟ تجھ پکار کر کیا کہتا ہے؟ یہ 11 سال کا بچہ قیامت تک کے صبح پیدا ہونے والے مسلمان، جوان ہو تب، بوڑھا ہو تب، رشتہ دار ہو تب، زمیندار ہو تب، کاشتکار ہو تب، سب کو ایک پیغام دے دیا، ایک جملہ سمجھا دیا۔ یہ کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کو مشرکین مکہ تکلیف پہنچاتے، زبیر قتال کرتا، اس حد تک کرتا چلا جاتا جب تک زبیر کی گردن تک خون کفار کا نہ بہ جاتا، اس وقت تک بلال کو نہ روکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس جرأت کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر، اس بہادری کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور لوگوں سنو، زبیر بن عوام نے وہ حق ادا کر دیا ہے جو حقیقت میں محبت میں کیا جاتا ہے، شانی میں کیا جاتا ہے، وفاداری کا جو حق ادا کر دیا ہے۔ آج سن لو، آج کے بعد نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا، اگر کوئی زبان کھولے گا، اگر کوئی تلوار اٹھائے گا، اگر کوئی اسلحہ اٹھائے گا، اگر کوئی سینے پہ گولیاں کھائے گا، تو اگر وہ بعد میں قربانی دے گا، پہلے زبیر بن عوام کو اجر ملے گا، بعد میں اس کے لیے اجر ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔